आउज़ुबिल्लाहि समीउल मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। मैं सैयद इम्तियाज़ हुसैन अपने यूट्यूब चैनल हम कब सुधरेंगे के साथ हाजिर हूँ। नाज़रीन, जैसे कि मेरे चैनल का नाम है हम कब सुधरेंगे, तो इस चैनल का नाम जो है हम कब सुधरेंगे, हमसे मुराद देखें, इसमें मैं भी शामिल हूँ, आप भी शामिल हैं। हम से मुराद मैंने इसलिए रखा है कि इसमें हम पाकिस्तानी हम कहाँ पे गलत हैं, हम कहाँ पे सुधार ला सकते हैं, हम एज़ ए मुस्लिम हम कहाँ पे गलत हैं, अपने अंदर सुधार ला सकते हैं, हम एज़ ए शहरी कहाँ पे गलत हैं, अपने अंदर सुधार ला सकते हैं। तो हर लिहाज से हमें अपने अंदर सुधार लाना है। तो ये कैसे होगा, देखें, एक दिन में कोई फरिश्ता नहीं बन सकता और कोई बिल्कुल 100% कहीं भी बिल्कुल सब कुछ बिल्कुल 100% हो जाए तो ये नहीं होता। ये गुनाह बिल्कुल 100% ख़त्म हो जाए, सब बिल्कुल फरिश्ता हो जाए, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं होती। लेकिन क्या होता है कि कितने हमारे अंदर सुधार आया है, कितने हम बेहतर हुए हैं। पहले अगर 100% थे या 90% हमें बुराइयाँ की, तो चलो 70% कम हो गई, 80% कम हो गई, 60% कम हो गई, 50% हो गई। तो हमें इस परसेंटेज को देखना है कि हमें डे बाय डे कितनी कमी आ रही है। तो हमें हर सतह पर हमको अपने आप में बेहतरी लानी है। अब जैसे आज जागने की रात है, तो बहुत सारे लोग ज़ाहिर जाग रहे होंगे, ठीक है, बेशक जागे, लेकिन हमारी इबादत एक दिन की नहीं है। हमें इसमें कंटिन्यूटी लेके आनी है। हमें कुछ, हम ये नहीं है कि जी आज ही सब कुछ हमने मांग लिया। मैं इस बहस में नहीं जा रहा कि जी ये सही है और ये गलत है, ऐसा करना चाहिए, शरीय लिहाज से सही है, हदीस में इसको मिलता है। मैं इस बहस में नहीं जा रहा। जो लोग कर रहे हैं ठीक है जी, करें। जो नहीं कर रहे हैं उनको भी अपने आप को देखना चाहिए, जो कर रहे हैं उसको भी अपने आप को देख। हमें कब्रिस्तान सिर्फ शब बरात की रात नहीं ज़रूरी नहीं है कि हम सिर्फ उसी दिन जाएं, और या ईद बकरीद में, हमें आम दिनों में भी जाना चाहिए। कब्रिस्तान जाने का मकसद क्या है? इबरत पकड़ना कि हम इस अंधेरी कोठरी में आज यहाँ ये अंधेरा है, सुनसान है, बेअबान है, कल हमें भी यहाँ आना है, कल हमें भी कोई लेकर आएगा और चला जाएगा, हमें भी इस लहर में उतारेगा, इस वीरानी में उतारेगा, इस अंधेरे में उतारेगा और चला जाएगा। कल हमारे लिए भी कोई आएगा, फातिहा पढ़ेगा, कोई आएगा, ऐसे ही चला जाएगा, ठीक है। तो ये आना जाना लगा रहेगा। लेकिन क्या है, हम कब्रिस्तान जाते हैं इबरत पकड़ने के लिए। क्या हम वहाँ से इबरत पकड़ते हैं? मैंने तो यहाँ तक लोगों को देखा है कि कब्रिस्तान में हैं, मुर्दे को लेके जा रहे हैं, दुनियावी बातें कर रहे हैं, कोई एक साइड पे खड़ा हुआ है, हर इंसान अपने अपने लिहाज से वहाँ। ये तौफीक नहीं होती कि यार दुरूद शरीफ पढ़ते रहे, सूरह फातिहा पढ़ते रहे, खामोश रहें, ठीक। तो इन सब चीज़ों में हमें अपने आप को बेहतरी लेके आनी है। नमाज़ पढ़ रहे हैं, ठीक है, अगर सही है आप कंटिन्यूटी लेके आए ना, कि आप अगर ज़रूरी नहीं है कि पूरी मतलब 12-12 18 रकअत पढ़ें, भाई थोड़े थोड़े करके आप उसको बेहतर बनाएं, अच्छी करें अपनी नमाज को। आप 4 रकअत फ़र्ज़ पढ़ रहे हैं, 2 रकअत फ़र्ज़ पढ़ रहे हैं या 3 रकअत फ़र्ज़ पढ़ रहे हैं, उसमें बेहतरी लाएं कि उसमें आपका क़याम कैसा है, उसमें आप का रुकू कैसा है, उसमें आपका सुजूद कैसा है। आप पढ़ रहे हैं, आप जल्दी तो नहीं पढ़ रहे हैं, कलाम पाक ठहर ठहर के पढ़ने का है। उसको समझें कि नमाज में अल्लाह ताला क्या कह रहा है, नमाज हमारी क्या है, हम किस तरह से पढ़ें। तो ये सारी चीज़ें हमको देखनी है। हम कोशिश करें कि जी हम कल से नमाज पढ़ेंगे और 5 वक्त की और कंटिन्यूटी के साथ, और हम अच्छे खुशू के साथ पढ़ेंगे, समझ कर पढ़ेंगे, सही से हमारा सिजदा होना चाहिए, ना कि हम टकरे मारे, ठीक है। हम जल्दी नहीं, नमाज को आराम से ठहर के पढ़ें। इसी तरह सुन्नतें घर पे पढ़ने का हुक्म है। क्यों सुन्नतें घर पे पढ़ने का हुक्म है? कि आपके बीवी बच्चे जो होते हैं वो आपसे सबक लें, घर में भी मतलब दीन का माहौल बने, और घर वाले भी जो ना पढ़ने वाले हैं वो आपको देख के पढ़ें। तो अब कलाम पाक, रमज़ान आ रहा है, अब रेस लग जाएगी, जी हमने 2 कर लिया, 3 ख़त्म कर लिया। भाई रेस नहीं लगाएं, थोड़ा पढ़ें लेकिन समझ कर पढ़ें, और कोशिश करें कि जो हम पढ़ रहे हैं वो सही भी है कि नहीं है, हमें उसको समझ में आया भी है कि नहीं। हम थोड़ा सा पढ़ें। देखिए अरबी में है, ज़ाहिर है
ہمیں سمجھ میں کیسے آئے گا؟ جب ہم اس کا ترجمہ پڑھیں گے. تو کوشش کریں 2 لائن پڑھیں، ترجمے کے ساتھ پڑھیں. دیکھیں اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ جی اس کے لیے عالم کی ضرورت ہے، اور یہ بھائی کچھ چیزیں بیسک چیزیں ہیں جو کہ آپ پڑھیں گے آپ کو سمجھ میں آئے گی. کلام پاک میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اور ہم نے اس کو آسان کر دیا، کوئی ہے جو اس کو سمجھے، اور سمجھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں. دیکھیں جی مین میتھ نکالیں گے تو ہوگا. اللہ صاف کہہ رہا ہے کہ سمجھنے والوں کے لیے نشانی ہے. تو آپ سمجھیں گے، سمجھنا چاہیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا. 1 دن 2 دن 3 دن آپ کرتے رہیں، آپ کو کچھ نہ کچھ سمجھ میں آئے گا. ایک وقت آئے گا کہ آپ کا لگاؤ بڑھے گا. اور ہم دیکھیں، میں آپ کوئی عالم، کوئی پیغمبر، وہ آپ کو ہدایت نہیں دے سکتا. ہدایت کے لیے نہیں بھیجا، پیغام پہنچانے کے لیے بھیجا ہے، بتانے کے لیے کہ بھائی یہ صحیح ہے یہ غلط ہے. ہدایت دینا میرے اللہ کا کام ہے جس نے تمام کائنات کو تخلیق کیا. میں آپ کوئی نبی کوئی رسول ہدایت دینے کے لیے نہیں آئے تھے، پیغام دینے کے لیے آئے تھے. تو پیغام دینا ہمارا کام ہے، ہدایت دینا اللہ کا کام ہے. ہم جب قرآن پڑھیں تو ہم یہ دعا مانگیں نیوٹرل ہو کے، تمام فقہ سے آزاد ہو کے ہم نیوٹرل ہو کے کلام پاک پڑھیں، اور یہ دعا مانگیں کہ اے اللہ تو ہمیں سمجھ دینے والا ہے. ہم میں نہیں سمجھ، ہم میں اتنی عقل نہیں، ہم میں اتنی بصیرت نہیں. اے اللہ تو مجھے اس کی سمجھ عطا فرما دے، اس کی ہمیں ہدایت عطا فرما دے، اس کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے. تو جب آپ اللہ سے ہدایت مانگیں گے اور نیوٹرل ہو کہ جب کلام پاک پڑھیں گے تو یار ایسا ہو نہیں سکتا، اور کنٹینیوٹی ہو تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ کو کلام پاک سمجھ میں نہیں آئے. دیکھیں کچھ چیز ہوتی ہے کہ جس کے لیے آپ رجوع کرتے ہیں، عالم کے پاس جاتے ہیں، لیکن بیسک چیز تو کچھ نہ کچھ تو سمجھ میں آئے گا نا. اب ہم یہ کہ یار مطلب عربی میں ہے اور ہم تو مطلب کلام پاک کو ترجمے سے پڑھیں گے تو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، سمجھ میں نہیں آئے گا عالم کی ضرورت، تو اس کا مطلب ہم ترجمے سے پڑھیں نہیں. ترجمہ کیوں دیا گیا ہے؟ ٹھیک ہے. اور وہ جو غیر مسلم، وہ بھی تو اپنی زبان میں ہی ترجمہ پڑھ رہے ہیں نا. وہ جو انگریز مسلمان ہوتا ہے تو وہ ہم سے اور آپ سے زیادہ بہتر ہے، کیونکہ وہ ڈائریکٹ ترجمہ پڑھ رہے ہیں اور اللہ کا کلام سمجھ رہے ہیں، تو وہ زیادہ قریب ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو کیوں نہیں بھٹکا دیتا ہے؟ تو کیونکہ وہ جب سمجھ رہا ہوتا ہے نا اور نیوٹرل ہوتا ہے، وہ اللہ کی وحدانیت، اللہ کا پیغام وہ جب اس پہ طاری ہوتا ہے، وہ جب سمجھتا ہے کہ یار یہ اصل دین ہے، تو وہ اس کو پھر وہ جو مسلمان ہوتا ہے تو وہ زیادہ ہم سے بہتر ہوتا ہے اور پکا ہوتا ہے. تو ہم نے کوشش کرنی چاہیے کنٹینیوٹی لے کے آئیں، تھوڑا پڑھیں اور ترجمے کے ساتھ پڑھیں، اور ہدایت اللہ تعالیٰ سے مانگے کہ اللہ تو ہدایت دینے والا ہے، تو ہمیں اس کی سمجھ عطا فرما، اس کی بصیرت عطا فرما. جو بھول گئے وہ یاد دلا دے، جو نہیں آتا وہ سکھا دے. اللہ تو سکھانے والا ہے، تو ہدایت دینے والا ہے، تو ہمیں کلام پاک سے ہدایت عطا فرما دے، تو ہم کو اس کی سمجھ عطا فرما. دیکھیں جو کچھ ہے، ضابطہ حیات ہے، پوری زندگی ہے، کلام پاک کو انسان کو موضوع بنایا گیا ہے کلام پاک میں. ٹھیک ہے، انسان کو موضوع بنایا گیا، اشرف المخلوقات کہا گیا ہے. ٹھیک ہے، تو انسان کو موضوع بنایا تو انسانوں کے لیے ہے. تو آپ اس کو ہم ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے تو اللہ ہمیں ضرور ہدایت دے گا. اللہ ہمیں ہدایت عطا فرمائے اور ہمیں سدھار عطا فرمائے. ہم کوشش کریں کہ چھوٹی چھوٹی اپنی غلطیوں کو سدھاریں. ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہم جلدی میں نہیں، ہم خشوع کے ساتھ ہم لمبا سجدہ کرنے کی کوشش کریں، لمبا رکوع کرنے کی کوشش کریں. سیکھیں نماز میں کیا، اتحیات میں کیا کہہ رہا ہے اللہ، سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، درود شریف کیا ہے، اس کو سمجھیں، ترجمہ پڑھیں، اس کو سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے. ہم اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں دے گا. عاجزی انکساری لائیں، دعا انڈیویجول اپنی کریں اللہ سے، اللہ کی صفات کے ساتھ دعا کریں. اے اللہ تو خالق کائنات ہے، تو عظیم ہے، تو زمین آسمان کا بنانے والا ہے. اے اللہ تجھے اپنی کائنات کا واسطہ، اے اللہ تجھے اپنی رحیمی کا واسطہ، اے اللہ تجھے اپنے فضل کا واسطہ. اے اللہ تو سب سے بڑا غفور الرحیم ہے، تو اپنے بندے کو کیسے تکلیف میں دے سکتا ہے. اے اللہ ہم بے شک بہت گناہ گار ہیں لیکن تیرے بندے ہیں اللہ. اے اللہ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، کہ تو ہمیں ہماری ایک ماں وہ ہماری تکلیف نہیں دے سکتی. تو یا اللہ تو 70 ماہ سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، تو ہماری تکلیفوں کو کیسے کر سکتا ہے. اے اللہ تجھے اپنی رحمت کا واسطہ، تجھے اپنے فضل کا واسطہ، تو رحیم ہے، تو غفور الرحیم ہے، تو ہمیں معاف عطا فرما. اللہ تعالیٰ ضرور معاف کریں گے.
اللہ تعالیٰ کو عاجزی ان کے ساری پسند ہے. سب کو معاف کر کے سویا کریں, سب کے لیے دعا کر کے سویا کریں. تو اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. جو زندہ ہیں ان کی زندگی میں ان سے معافی مانگ لے. ہم کہتے ہیں کہ ہم نے فلاں کو معاف کیا, کیا فلاں نے بھی ہم کو معاف کیا یا نہیں کیا؟ ہم اپنی ہٹ دھرمی نکالیں, ہم اپنی خود سری نکالیں, ہم اپنی حاکمیت نکال لیں, ہم اپنے میں عاجزی لائیں, ان کے ساری لائیں, معاف کرنے کے لیے بنیں, تقوی لائیں, پرہیز لائیں اور دعا کریں اے اللہ ہم میں ہدایت عطا فرما دے. جو صحیح بات ہے, جس کی جو حق بات ہے وہ ہمارے دلوں میں بے بس عطا فرما دے, وہ ہمارے دلوں میں ڈال دے, اور جو غلط بات ہے اس کو ہمیں نکال دے. ہم میں معاف کرنے والا بنا. اللہ اتنے گناہوں کو اللہ معاف کر دیتا ہے. ہم تو اس زمین پہ رہنے کا قابل نہیں ہیں, تو قیامت آئے, ہمارے زلزلے آئے اور ہم دھس جائیں, لیکن وہ غفور الرحیم ہے, وہ پھر بھی ہمارے گناہ مانگ. ہم ایک دوسرے کو معاف نہیں کرتے, ہم اتنی سی چیزوں کو لے کے بیٹھے رہتے ہیں. وہ معاف کر دیتا ہے, اور اگر ہم نے یہاں معاف نہیں کیا تو سوچیں, ہم سب کو اپنی زندگی میں معاف کر کے جائیں, زندگی میں معافی مانگ کر جائیں. سب کو معاف کریں, معاف کرنا افضل ہے, اور زندگی میں اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں. اسی دعا کے ساتھ کہ اے اللہ تو مجھے اتنا معتبر کر دے کہ اس زمین و آسمان کو مہربان کر دے. اے اللہ تو ہمارے اندر ایمان عطا فرما, قرآن کی سمجھ عطا فرما. تو ہی سمجھ دینے والا ہے, تو ہی ہدایت دینے والا ہے. آپس میں محبت اور ان کے ساری عطا فرما. آمین. پاکستان زندہ باد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.